السلام علیکم ناظرین، کہو پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان علی شاکر۔ آج ملک بھر میں 12ویں جمہوری الیکشن میں ملک کی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں۔ این اے 124 اور پی پی 159 کے نتائج کیا رہیں گے اور اس حلقے کا تاریخی پس منظر کیا ہے، آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں استاد صحافی اور تجزیہ نگار عبدالستار عاجز صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، این اے 124 اور پی پی 159 کا تاریخی پس منظر بیان فرمائیے گا ذرا۔ ایسے کہ 1985 سے ہم اس بات کو شروع کریں گے۔ جی 1985 میں جنرل ضیاء الحق کا دور تھا اور 1985 میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے۔ اس انتخاب میں بہت سی قداور شخصیات جو تھیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں۔ رائٹ، صحیح۔ تو لیکن ہم بات شروع کرتے ہیں 2002 سے۔ 2002 میں جو پرویز مشرف کی آمریت تھی اور 2002 میں قافلی کو مکمل طور پر سپورٹ کیا جا رہا تھا، تو 2002 میں ہمارے اس حلقے سے چودھری حبیب اللہ بڑیچ جو تھے وہ ایم این اے کے امیدوار تھے اور ایم پی اے کے امیدوار محمد منشا سنگھ تھے، اور یقینی بات ہے کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ حاصل تھی اور وہ آسانی سے الیکشن جیت گئے تھے۔ اسی طرح جب ہم 2008 میں آتے ہیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو چکی تھی اور ہمدردی کا ووٹ بہت زیادہ تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو تب ہمارے اس حلقے میں سے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2002 تک 1985 سے لے کے 2002 تک اس حلقے کو 159 کہا جاتا تھا، پی پی 159 اور این اے 129 تھا۔ تو بعد میں جا کے 2018 میں اس کو چینج کیا گیا تھا۔ 2018 میں یہ این اے 134 اور پی پی 169 ہوا تھا۔ تو بات کر رہے تھے ہم لوگ تھوڑا سا تاریخی پس منظر کی۔ 2008 میں یہاں سے چودھری طارق شبیر میو جو تھے وہ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اسی طرح جو ایم پی اے تھے وہ تھے فاروق یوسف گھرکی۔ ان کے مقابلے میں نون لیگ کے تھے رانا خالد قادری جو ہمارے یہاں سے لوکل ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو ہمارے نون لیگ کی طرف سے ایم این اے تھے وہ تھے سردار عادل عمر۔ ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو ہمدردی کا ووٹ بہت زیادہ تھا، اور حالانکہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی آسانی سے اس حلقے سے جیت جائے گی، کیونکہ یہاں سے جہاں پہ ہمیشہ سے جو ہے وہ حمایت مسلم لیگ کی رہی ہے، وہ چاہے پارٹیشن سے پہلے کی بات ہو یا پارٹیشن کے بعد کی بات ہو، تو لگ رہا تھا کہ نون لیگ کے لوگ جیت جائیں گے، لیکن غیر متوقع طور پہ پیپلز پارٹی الیکشن جیتی۔ سر، کیا آپ نے ابھی بتایا کہ ہمدردی کی بنیاد پر جو ہے وہ 2008 میں ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوا پیپلز پارٹی کو، تو کیا یہ شروع سے ہی ایسے چلتا آ رہا ہے کہ ہمدردی اور برادری اور یہ جو کاسٹ سسٹم ہے اس کی بنیاد پر ہی کاسٹنگ ہوتی ہے؟ جب ہم 2013 کی بات کرتے ہیں تو نون لیگ کی واپسی ہوئی تھی، باہر سے آئے تھے یہ لوگ، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، اس وقت پورا جو سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ نون لیگ کے ساتھ تھی۔ تو 2013 میں این اے 129 یہ ہمارا حلقہ جو ابھی 124 ہو گئے، وہ پی پی 159 جو اب کے دوبارہ سے پھر پی پی 159 ہے، یہاں سے دونوں حلقوں سے شہباز شریف صاحب الیکشن لڑے اور دونوں حلقوں سے وہ جیت بھی گئے تھے، وہ صوبائی الیکشن بھی وہ جیت گئے تھے اور قومی الیکشن بھی وہ جیت گئے تھے۔ تو اس وقت یوں کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ پوری طرح ان کے پیچھے تھی، نون لیگ کے پیچھے، بلکہ یوں کہیں ہماری تاریخ کچھ ایسی رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس کو بھی سپورٹ کیا ہے، جس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، وہی الیکشن جیتا ہے۔ تو تب ایسا ہوا کہ پی پی کی سیٹ تو شہباز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھ لی، لیکن جو این اے کی سیٹ تھی وہ چھوڑ دی اور اس پہ ضمنی الیکشن ہوا، اور ضمنی الیکشن میں رانا مبشر اقبال صاحب کی جو وائف ہیں مسز رانا مبشر اقبال، وہ الیکشن جیت گئی تھی۔ تو اس طرح جو 2013 ہے اس میں جو تھی وہ مکمل طور پر نون لیگ جو تھی وہ چاہیے تھی، اور یوں سمجھ لیں کہ پورے ملک میں سادہ اکثریت بھی نواز شریف صاحب نے حاصل کر لی تھی 2013 میں، ان کو 130 جو تھی وہ قومی نشستیں مل گئی تھیں، اور پنجاب کے اندر پہ ایک طرح سے کلین سویپ کیا تھا، 216 نشستیں جو تھی وہ نون لیگ لے گئی تھی پنجاب سے۔ رائٹ سر، 2024 میں جو امیدواران الیکشن کے اندر جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کافی اسٹرانگ ہے جو آج میدان مارے گی؟ اس سے پہلے 2018 کی بات کر لیتے ہیں۔ 2018 کے اندر یہاں جو تھا وہ بڑا زبردست الیکشن تھا، اور یہاں سے نون لیگ کے رانا مبشر اقبال جو تھے وہ الیکشن جیتے تھے، اور ان کے جو ہمارے ہاں جو نون لیگ کے جو ایم پی اے تھے وہ اختر حسین بادشاہ تھے۔
جی جی. اور میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ تب یہ جو ہمارا حلقہ تھا یہ 169 تھا اور جو این اے تھا یہ اس وقت 134 تھا یعنی 134 تھا. تو دوسرے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے وہ نقاش سلیم سندھو تھے, منشا سندھو کے یہ بھتیجے جو جنہوں نے 2002 میں الیکشن جیتا تھا یہاں سے. تو اسی طرح جو ان کے نقاش سلیم سندھو کے ساتھ جو الیکشن لڑے تھے پی ٹی آئی کے تو وہ ظہیر عباس کھوکھر تھے. تو لیکن ہوا یہ کہ شکست ہو گئی ان کو. یقینی بات تھی کہ حالانکہ پی ٹی آئی کا دور تھا جی, پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نا پی ٹی آئی کو 2018 میں, دور تو ابھی بعد میں آیا لیکن سپورٹ پوری طرح سے پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی تھی. تو اس لیے مطلب اس کے باوجود نون لیگ نے ہمارے اس حلقے سے جو تھا وہ الیکشن ون کیا تھا اور نون لیگ رانا مبشر اقبال جیسے میں نے کہا کہ ایم این اے جیتے تھے اور جو ہمارے ایم پی تھے وہ اختر حسین بادشاہ تھے. تو لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پورے ملک کا کرتے ہیں تجزیہ تو نون لیگ جو تھی اس کو 64 نشستیں یعنی 64 نشستیں ملی تھیں قومی اسمبلی کی اور یہاں سے ہمارے صوبائی اسمبلی سے 130 نشستیں اس کو ملی تھی. تو اس کے باوجود حالانکہ نشستیں نون لیگ کی زیادہ تھیں پی ٹی آئی سے پنجاب کے اندر, لیکن وہ جو وسیم اکرم پلس تھے عثمان بزدار صاحب ان کو بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا کے جس میں جہانگیر ترین صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی کے ساتھ ملانے میں اور گورنمنٹ جو تھی وہ پی ٹی آئی کی بن گئی. حالانکہ نشستیں 130 جو تھی وہ نون لیگ کی تھی 2018 میں. جی جی. تو ابھی سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پی ٹی آئی سے ان کا بلے کا جو ایک نشان ہے جو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لے لیا گیا. تو عوام کس بنیاد پر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک نشان کو فالو کیا جاتا ہے یا ایک ویژن کو جو ہے وہ ووٹ دیا جاتا ہے یا ایک پرسنالٹی کو ووٹ دیا جاتا ہے, یہ کس بنیاد پر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوتا ہے؟ یہ کرنی ذرا بتائیے. تھوڑی بات میں پہلے تو یہ کروں گا کہ بلے کا نشان جو چھین لیا گیا, بلے کے نشان کے حوالے سے یہ جناب کہ انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی نے نہیں کروائے جس کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ نے ان سے بلے کا نشان جو ہے وہ چھین لیا. اور اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں تو 9 مئی کا جو سانحہ ہے وہ بہت اہم ہے, بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ 9 مئی کے دن جو تھے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ باہر نکلے اور انہوں نے بہت سے جو فوجی جو کہہ لیں کہ عمارتیں تھیں ان کو نقصان پہنچایا اور شہداء کے جو مجسمے تھے ان کو نقصان پہنچایا, یادگاروں کو نقصان پہنچایا. تو اس حوالے سے ایک جو تھا پی ٹی آئی جو اسٹیبلشمنٹ سے دور ہوتی چلی گئی اور پی ٹی آئی کی ہمدردیاں بھی بہت کم ہوتی چلی گئی. تو وہ ایک جو سانحہ ہے 9 مئی کا اس نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو بھی لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے, لیکن ایک عام آدمی پہ اس کا اثر نہیں جانا چاہیے, ایک جماعت پہ نہیں جانا چاہیے. جماعت پہ نہیں جانا چاہیے تھا. پی ٹی آئی اب اس کے پاس نشان نہیں ہے, صرف ایک نام ہے تحریک پاکستان جو ہے انصاف, تحریک انصاف ایک نام ہے پاکستان تحریک انصاف. تو ان سے بلے کا نشان چھن جانے سے جو ان کا ایک ووٹر ہے, جو ایک عام ووٹر ہے, جو ایک عام آدمی ہے جس نے ووٹ کاسٹ کرنے جانا ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ کسے ووٹ کاسٹ کرے گا کیونکہ وہاں پہ بیلٹ پیپر پہ نشان موجود نہیں ہے. مختلف نشانات ہیں اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار ہیں سب کے سب آزاد امیدوار ہیں اور مختلف نشانات ہیں. تو میرا خیال ہے 70% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا جو پی ٹی آئی کا کوئی یہاں جو آدمی کھڑا ہے وہ کون ہے اور اس کا نشان کیا ہے. اس سے بھی بہت فرق پڑے گا کیونکہ آگاہی اچھے طریقے سے نہیں ہو سکی, ووٹر تک پیغام نہیں پہنچایا جا سکا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جلسے نہیں کرنے دیے گئے, گورنمنٹ میٹنگ نہیں کرنے دی گئی, جہاں کہیں بھی کوئی بینر پوسٹر لگائے گئے, پمفلٹ لگائے گئے, وہ ان کو کھینچ دیا گیا, اتار دیا گیا. تو ان کی الیکشن مہم تقریباً ناکام بنا دی گئی. تو اس کے پیچھے بھی سمجھیں کہ کچھ جو ہیں وہ لابیاں ہیں. کہنے کو تو یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے جو اس کے پیچھے ہے کہ جو ان کو ناکام دیکھنا چاہتا ہے. اچھا سر, ایک میں آپ سے سوال آپ کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ تھا کہ شاید عوام ووٹ وہ مطلب نظریے کو کاسٹ کرتے ہیں یا ایک نشان کو کاسٹ کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ ووٹ جو ڈالتے ہیں لوگ وہ منشور کو نہیں ڈالتے. منشور تو میں سمجھتا ہوں شاید 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کسی پارٹی کا منشور کیا ہے. منشور کو بالکل ووٹ نہیں ڈالا جاتا. تو ہمارے ہاں ووٹ اکثر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے ذاتی مفادات کو اور اپنی
وابستگی کو کسی لوگوں کے ساتھ, اپنے باہمی تعلقات کو, یا پھر برادری ازم جو ہے اس کے ووٹ ڈالا جاتا ہے, پوری کی پوری برادریاں جو ہیں وہ ایک طرف چلی جاتی ہیں. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد کون بندہ جو ہے ہمیں ہمارے کام آئے گا, ہمارے جو بھی ضروریات ہوں گی ان کو پورا کر سکے گا. یہاں پہ ہمارے دیہاتوں کے اندر, یا جو کہہ لیں کہ لاہور کے مضافاتی علاقوں میں, تو زیادہ تر یہ تھانہ کچہری کے معاملات ہوتے ہیں. یہ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کون آئے گا. تو اگر آپ کہیں کہ مذہب کے بنیاد پہ ووٹ, تو مذہب کی بنیاد پہ تو صرف 5% لوگ جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں. 95% لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات یا اپنی وابستگی جو ان کی ہوتی ہے اسی پہ ووٹ ڈالتے ہیں. سر 5% اگر لوگ مذہب کے بھی ہاتھ پر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, تو یہ جو اتنی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں, لائک TLP کا اگر کوئی اس طرح سے کوئی پروسیشن ہوتا ہے, ان کا کوئی جلسہ ہوتا ہے, اس کے اپارٹ جماعت اسلامی کا ہوتا ہے, وہاں پر لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے. یہ کافی دیکھنے میں آئی ہے یہ بھی بات. تو وہاں پر ان کی اکثریت جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے کاسٹ نہیں کرنا اور ان کے لیے اپنی برادری جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بھی ہاں پر جو پرسن جو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکٹ ہوگا وہ امپورٹنٹ ہے, تو ان جلسوں کے اندر ان کی اکثریت جو ہے وہ عوام کی, وہ کائنڈلی ذرا بتائیے گا وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ جماعت اسلامی ہے, جن کے جلسے تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ میں آتے ہیں, لیکن جب ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو جب وہ اپنا پولنگ اسٹیشن کے اندر جاتے ہیں, جب بیلٹ پیپر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اسٹیمپ ہوتی ہے, تو تب ان کی سوچ چینج ہو جاتی ہے. تب وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں علاقائی سطح پہ ہمیں کون جو ہے وہ آدمی ہمارے لیے بہتر ہے, ہمیں وہ جو ہے ہمارے کام آئے گا مشکلات میں یا کسی بھی طرح کے معاملات میں. تو اس لیے یہ ایک مذہبی وابستگی تو ان کو لے کے چلی جاتی ہے جلسہ گاہ میں, لیکن وہاں پہ وہ صرف بات تو سنتے ہیں اپنے مذہبی رہنما کی, لیکن ان کے جو سیاسی نظریات ہیں وہ بالکل بھی بدل نہیں پاتے, اور وہ جب پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو ووٹ ان کا جو ہے وہ کسی اور طرف. اچھا سر, اس حلقے میں NA 124 اور PP 159 میں PTI کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے جو حلقے کے اندر دیکھا ہے تو PTI کے زیادہ تر مجھے نظر آیا ہے کہ ان کو ریلیاں نہیں نکالنے دی گئی, ان کو جلسے نہیں کرنے دیے گئے, ان کو کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی گئی. بہت کم مجھے ان کے بینر پمفلٹ پوسٹر بھی نظر آئے ہیں, اور وہ بھی پھاڑ دیے گئے ہیں جگہ جگہ. مجھے کوئی بھی مطلب وہ نظر نہیں آیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو. تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آج 8 فروری ہے, آج الیکشن ڈے ہے, تو آج بھی پولنگ اسٹیشن پہ شاید انہیں مناسب جگہ بھی نہ دی جائے کہ وہ اپنے لوگوں کو بٹھا سکیں, لوگوں کو رہنمائی کرنے کے لیے. حالانکہ جو کہا گیا ہے کہ پولنگ اسٹیشن سے 100 میٹر کے فاصلے پہ جو ہے شہروں کے اندر, اور 400 میٹر کے فاصلے پہ دیہات کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ جو ہے وہ کیمپ لگا سکتے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ PTI کا شاید کیمپ بھی بہت مشکل سے نظر آئے, اور وہ بینر پوسٹر پمفلٹ کی بات تو بہت دور کی ہے. اور مجھے صبح تو یہ بھی میں نے سنا کہ بعض پولنگ اسٹیشن کے اندر تو ان کے نمائندے بھی نہیں, پولنگ ایجنٹ بھی موجود نہیں ہے, اور وہاں پہ جو تھا وہ پولنگ کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کر دیا گیا. ٹھیک ہے سر, عوام کا رجحان زیادہ تر کس پولیٹیکل پارٹی کی طرف جو ہے وہ رہا ہے؟ اگر ہم شروع سے بات کریں, کیا وہی نظریات ہی ہیں, کاسٹ سسٹم, یہ سارا کچھ, یا کچھ اور؟ الیکشن سے 2-3 ماہ پہلے ایک ماحول بنا دیا تھا. جس پارٹی کو لے کے آنا ہوتا ہے, یوں کہہ لیں کہ ہمارے بڑوں نے جس پولیٹیکل پارٹی کو لے کے آنا ہوتا ہے, میڈیا پہ بھی اس کو مکمل کوریج ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور عام جو طرح کے سیمینارز ہوتے ہیں یا مجالس ہوتی ہیں وہاں بھی ان کی گفتگو جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, اور ایک ذہن سازی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی جاتی ہے. وہ چاہے ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, اخبار ہے, ذہن سازی شروع ہو جاتی ہے, اور عوام کی ایک رائے جو ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے. تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب کون سی پارٹی جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرنے جا رہی ہے, اور کون سی پارٹی جو ہے وہ آگے آئندہ الیکشن میں جو ہے وہ حکومت بنائے گی. تو اس لیے عوام کا جو ہے رجحان اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, اس کی سوچ کو, رائے عامہ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, یوں کہہ لیں کہ آپ 20% ووٹر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے, 80% ووٹر جو ہے ان میں آپ مختلف اس کی شرح ہو سکتی ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں, جو سوچ کی بات ہے, جو نظریے کی بات ہے, جو تبدیلی کی بات ہے, وہ تو 3 ماہ پہلے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کون سی پارٹی جو وہ. لیکن موسٹ پروبیبلی الیکشنز تو آلموسٹ فیئر ہی یعنی کنسیڈر ہوتے ہیں. یہ تو چونکہ لوگوں کی کافی زیادہ تعداد جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کی طرف کہا جاتا ہے کہ الیکشن فیئر ہوتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوتی, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن جو ہے مکمل طور پر فیئر نہیں ہوتے, اور ہمارے ہاں دھاندلی کے بہت سے طریقے موجود ہیں.
اور ہاں کہیں حلقے کچھ ایسے ہوں گے جہاں پہ فیئر الیکشن ہوتے ہوں گے، لیکن یہاں پہ مکمل طور پر الیکشن فیئر نہیں ہوتے، اور جس کو لے کے آنا ہے اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک اور بھی ہے کہ الیکٹیبل کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو سردار ہیں، وڈیرے ہیں، جو اپنے حلقے سے جن کا جیتنا پہلے سے طے ہوتا ہے، تو ان کی جو سپورٹ ہے وہ بھی پہلے سے گاؤں جس کو دیہات لے دیکھ کے لیں آنا ہے یا اس اس طرح کی طرف اس کو ٹرن کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو مضبوط کیا جا سکے۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔